رمضان المبارک اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا ایک مہمان ہے جس کا ہم نے بہت جلد استقبال کرنا ہے۔ اور یہ صرف استقبال ہم نے نہیں کرنا بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے، رمضان کی تیاریاں کیا کرتے تھے اور رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا کرتے تھے اور 2 مہینے پہلے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ مجھے موت نہ دینا، رمضان کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ مجھے سمیٹنے دینا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہ مجھے رجب اور شعبان کے اندر موت نہ دینا، رمضان قریب ہے تو رمضان کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ مجھے سمیٹنے دینا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان آئے تو میں روزے رکھ سکوں، میرے لیے کوئی دشواری نہ ہو۔ آج افسوس ہے کہ ہم رمضان کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ جس طرح سگریٹ پورا سال پیتے رہتے ہیں، شعبان آ جاتا ہے تو شعبان کے اندر بھی سگریٹ پینے کی جو عادات ہیں ان کے اندر تبدیلی نہیں لے کر آتے، بس یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کوئی نہیں ابھی تو پی سکتے ہیں نا، تو رمضان کے اندر چل کر چھوڑ دوں گا۔ تو ہمیں چاہیے سگریٹ پیتے ہیں یا نسوار رکھتے ہیں یا اسی طرح کوئی اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، حقہ وغیرہ ہے یا پان وغیرہ ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اپنی عادات کو بدلیں۔ ہم اپنی عادات کو بدلیں گے تو رمضان کے اندر ہمارے لیے دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اور اسی طرح ہم دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں تو کوشش کریں صبح شام کی عادت ڈالیں، صبح شام کی عادت اپنائیں گے تو ہمارے لیے روزہ رکھنا آسان ہوگا۔ اور اسی طرح رمضان کے جو ضروری مسائل ہیں ان مسائل کو بھی رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر جی الٹی آ جاتی ہے جسے قے کہا جاتا ہے، تو وہ آتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، تو ہمیں جا کر علماء کرام سے پوچھنا چاہیے۔ اور اسی طرح اذان ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ کھئی جا رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی علماء کرام سے پوچھنا چاہیے کہ اذان ہو رہی ہو اور ادھر سے محترم پانی پی رہے ہوں تو ان کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ضروری مسائل ہیں یہ رمضان کے آنے سے پہلے کیا کر لینے چاہیے، سیکھ لینے چاہیے۔ اسی طرح جو اپنی عادات ہیں ان عادات کے اندر بھی تبدیلی لے کر آنی چاہیے۔ مثال کے طور پر جو دوپہر کو کھانا کھاتا ہے اس کو چاہیے وہ صبح شام کھانے کی عادت ڈالے۔ جو تہجد ٹائم نہیں اٹھ سکتا اس کو چاہیے وہ تہجد کے اندر اٹھنے کی عادت تو کم از کم ڈالے اپنے اندر۔ تو یہ رمضان کا یہ استقبال ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ رجب اور شعبان آ گیا ہے تو اب مجھے موت نہ دینا، رمضان کی رحمتیں اور برکتیں بھی سمیٹنے دینا۔ جب 15ویں شعبان کی رات ہوتی جسے شب برات کہا جاتا ہے تو حضور مزید خوش ہو جاتے کہ شکر ہے 3 حصے وقت گزر گیا ہے، رجب اور شعبان کا ایک حصہ رہ گیا، یہ بھی انشاءاللہ گزر جائے گا اور میں رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ لوں گا۔ اور حضور نے فرمایا ایک روزہ جس کا رہ گیا وہ پوری زندگی روزے رکھتا رہے، تو حضور نے فرمایا وہ پوری زندگی روزے رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آج ہم اس رمضان کے لیے ٹس سے مس ہی نہیں ہوتے۔ اور اگر ہماری کوئی بری عادات ہیں، مثال کے طور پر کوئی گناہ کرتے ہیں، گانے وغیرہ سنتے ہیں یا اسی طرح کوئی اور ایسی حرکات ہیں جن حرکات سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، جو حرکات مکہ اور مدینہ والے راستے سے ہٹا کر امریکہ اور یورپ والے راستے پر ڈال دی ہیں، تو ہمیں چاہیے ان حرکات سے بچیں اور ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بھی بچیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، بد نظری سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ گانے سنتے ہیں تو ان سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن پاک نہیں آتا تو قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اب ہوتا یوں ہے کسی کو قرآن پاک پڑھنا تو آتا ہے لیکن وہ کہتا ہے میں رمضان کے اندر پڑھوں گا، حافظ ہے تو اس کو چاہیے رمضان سے پہلے قرآن پاک کو کیا کر لے، یاد کر لے تاکہ قرآن پاک کو صحیح پڑھ سکے۔ اور اسی طرح اگر کوئی گناہ کرتا رہتا ہے، رمضان المبارک کے اندر بھی گناہ کرتا ہے، تو پھر گناہ کی سزا بھی ڈبل ہو جاتی ہے، جس طرح نیکی ڈبل ہو جاتی ہے، جس طرح ایک نیکی کرو 70 بدلہ ملتا ہے، اسی طرح ایک گناہ وہ بھی 70 ہی لکھے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے اندر گناہ بھی نہ کریں اور رمضان المبارک کے لیے ہم نیت کریں کہ اگر میری صحت رہی تو انشاءاللہ میں روزہ رکھوں گا۔ بر وقت ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک آ گیا تو انشاءاللہ اس بار میں نے روزہ نہیں چھوڑنا، بھلے مر تو جاؤں گا لیکن روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ نیت کر لیں، اللہ نہ کرے ہم رمضان المبارک سے پہلے مر گئے تو ہمارے نام اعمال کے اندر تو ثواب لکھا ہوگا، ارادہ تو لکھا ہوا ہوگا کہ جی ہم نے تو کوشش کی تھی کہ اس بار انشاءاللہ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور چھوٹ گئے ہیں تو وہ علیحدہ بات ہے۔ اگر پہلے چلے گئے رمضان المبارک سے تو کم از کم ہمارا انما الاعمال بالنیات، نیت کا ثواب تو ہوگا ہمارے پاس۔ تو اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے یہ نیت کی جائے کہ اس بار میں روزے نہیں چھوڑوں گا، اور آپ روزہ رکھیں، روزہ نہیں لگے گا آپ کو، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کسی کی غیبت نہ کریں، آپ گانے نہ سنیں، کسی کی برائی اپنے کانوں سے نہ سنیں۔
جب بھوک لگے آپ درود شریف پڑھو، کبھی بھی روزہ نہیں لگے گا۔ کسی کی غیبت کرو گے یا غیبت سنو گے یا گانا سنو گے یا اسی طرح آنکھوں سے بد نظری کرو گے تو پھر آپ کو روزے لگیں گے۔ ہاں، آپ کو چاہیے کہ آپ گناہوں سے بچیں اور قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اور اگر آپ کو قرآن پاک نہیں آتا، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو ایک دن آپ بیمار ہو جائیں اور گھر کے اندر جائیں، وہاں پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کو انا اعطیناک الکوثر اور اسی طرح قل هو اللہ احد کے علاوہ کوئی صورت ہی نہ آتی ہو، تو کم از کم رمضان المبارک سے پہلے 20 صورتیں فضحا سے لے کر سورۃ الناس تک یاد کر لیں، تو یہ رمضان کی تیاریاں ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ رمضان جا کر اللہ رب العزت کو بتلاتا ہے کہ آپ کے بندوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، اور اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزے کا بدلہ اللہ ہے۔ روزے کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ باقی جتنے اعمال ہیں ان اعمال کا بدلہ اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے دلوائیں گے، لیکن جو روزہ ہے اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں سے دیں گے۔ جس طرح تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے تمام کائنات کو کن فرما کر پیدا کیا ہے اور حضرت انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اسی طرح تمام اعمال کا اجر فرشتوں سے دلوائیں گے، لیکن جو روزہ ہے اس کا اجر اللہ رب العزت خود دیں گے۔ تو اس روزے کو مس نہ کیا جائے۔ جو بوڑھے ہیں، جو روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے متعلق جو مسائل ہیں وہ علماء کرام سے پوچھیں۔ آپ جس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہ عالم دین ہے تو ان سے مسائل پوچھیں، وہ عالم دین نہیں ہے تو جس مسجد کے اندر آپ جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اس مسجد کے اندر جا کر جمعہ کے امام صاحب سے آپ کیا کریں؟ مسائل سیکھیں۔ تو یہ رمضان کا کیا ہوگا؟ استقبال ہوگا۔ جس طرح ہم اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم رب ذوالجلال کے بھیجے ہوئے روحانی مہمان کا بھی کیا کریں؟ استقبال کریں۔